بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف، آپ کا نام، آپ کی کنیت، آپ کا لقب اور آپ کی ازواج اور اولاد کے بارے میں سماعت کیا۔ آج کے سیشن میں ہم ان کے دور خلافت پر بات کریں گے، جو تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین باب ہے۔ ان کی قیادت دین اسلام کی خدمت اور امت کو متحد رکھنے کی جد و جہد نہ صرف ان کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ آج کے دور میں ہمارے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیش آنے والے چیلنجز اور ان کا حکمت اور بصیرت سے حل ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ قیادت اور خدمت کیسے کی جائے۔ یہ وہ پہلو ہیں جو ہر مسلمان کے لیے نہایت اہم ہے، خاص طور پر ان حالات میں جب امت کو اتحاد اور قیادت کی سخت ضرورت ہے۔ تو آئیے آج کے اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اخلاق کریمانہ، آپ کی خلافت کی روشن مثالوں سے رہنمائی ہم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ذہانت اور فطانت، علم و حکمت، نور فراست، سنجیدگی اور متانت، قناعت اور شجاعت اور صداقت میں بے مثال تھے۔ عشق رسول، خوف خدا، تقوی اور پرہیزگاری، جان نثاری، ایثار و قربانی اور پارسائی میں اپنی مثال آپ تھے۔ سادگی آپ کی، عاجزی، بردباری، ایمانداری، نرم روی، رحم دلی، فیاضی اور غریب پروری آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق حسنہ کا ایک حصہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مصیبت زدوں کی غمخواری کرتے، پریشان حالوں کی داد رسی کرتے، بیماروں کی عیادت کرتے، کسی کا انتقال ہو جانے پر اس کے گھر والوں سے تعزیت کرتے، ذاتی رقم ادا کر کے نئے مسلمان ہونے والے غلاموں کو ان کے ظالم آقاؤں سے خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب تلاوت قرآن فرماتے تو آنسوؤں پر قابو نہ رکھ پاتے اور زہر و قطار آپ رونے لگ جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے عمدہ اوصاف اور بے داغ کردار کے مالک تھے کہ قبول اسلام سے پہلے کبھی کسی بت کو آپ نے سجدہ نہیں کیا اور نہ ہی آپ نے کبھی برے کاموں کے قریب آپ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد کسی نے پوچھا، کیا آپ نے دور جاہلیت میں کبھی شراب پی تھی؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ اپنی عزت اور انسانیت کی حفاظت کرتا تھا، جبکہ شراب پینے والے کی عزت اور غیرت دونوں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی تبلیغ اور مدد و نصرت کے لیے کھلے دل سے اپنا ذاتی مال خرچ کیا کرتے تھے۔ جس دن اسلام لائے آپ کے پاس 40,000 درہم یا دینار تھے، وہ سب کے سب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مالی خدمت کی کہ زبان رسالت پر یہ کلمات جاری ہو گئے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہ دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ غزوہ بدر کا ہو یا احد کا، معرکہ حنین کا ہو یا فتح مکہ کا، ہر معرکہ، جنگ تبوک کی ہو یا پھر خندق کی بات، واقعہ صلح حدیبیہ اور بیت رضوان کا ہو یا پھر معراج کی تصدیق کا یا پھر ہجرت نبویہ کے ناقابل فراموش حسین لمحات ہو، آپ رضی اللہ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے غم گسار اور وزیر و مشیر بن کر ہر موڑ پر جان نثاری اور وفاداری کا ثبوت دیتے چلے گئے۔ حضرت سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 7 غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے کا شرف حاصل کیا، اور 9 معرکے کے ایسے تھے جن میں کبھی تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ہم پر امیر تھے، تو کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے قائد اور سپہ سالار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے سلسلے میں ایک بار اللہ پاک کے پیارے حبیب
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا، اپنا مال اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کر دو۔ اس فرمان پر عمل کرنے میں مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی اپنی توفیق اور حیثیت کے مطابق اپنا مال راہ خدا میں صدقہ کیا۔ میں بھی آدھا مال لے کر حاضر ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور آدھا یہاں لے آیا ہوں۔ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ عاشق اکبر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ سے پوچھا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے بڑی محبت بھرے لہجے میں یوں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بقیت لہم اللہ ورسولہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر کا سارا مال لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں اور گھر والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے، میں کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ غزوہ احد میں جب لوگ دوران جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ کی جانب سے آنے والے نمائندے نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت گفتگو کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پر غضبناک ہوئے اور اسے سخت کلمات کہتے ہوئے کہنے لگے، کیا ہم رسول اللہ کو رسوا کر دیں گے یا ہم انہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ یوں ہی فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حفاظت کی غرض سے تلوار ہاتھ میں لیے سرانے کھڑے تھے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد تمام مہاجرین، انصار، صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور متفقہ طور پر آپ رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو جس منصب پر مامور فرما دیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس کو اسی پر برقرار رکھا۔ اگر کوئی خود اپنا عہدہ چھوڑ کر علیحدہ ہو گیا تو دوبارہ اس کو اسی عہدے پر آپ نے مامور کیا، اور اگر کسی کو اس کے منصب سے ہٹا کر اس کے سپرد کوئی دوسری ذمہ داری کرنا چاہیے تو اس سے باقاعدہ اس کی اجازت چاہیے۔ وفات نبوی کے بعد جب آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا تو بہت سے خطرناک فتنوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ کہیں فتنہ ارتداد پیدا ہو گیا تو کہیں منکرین زکوٰۃ نے اسلام کی بنیادی فریضے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ اسی طرح جھوٹے مدعیان نبوت مسیلمہ، طلیحہ، اسدی اور سجاح کی قوت بھی مضبوط ہونے لگی۔ تو اس پر بھی معاملہ ختم نہیں ہوا، بلکہ مرتدین، منکرین زکوٰۃ اور مدعیان نبوت جیسے داخلی فتنوں کی یکساں سرکوبی کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے 11 لشکر تشکیل کیے۔ اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نرمی کی درخواست کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یعنی دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں۔ پھر فرمایا کہ اگر میرے ساتھ کوئی تعاون کرنا چاہے تو خوب، اور اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سب میرا ساتھ چھوڑ دیں تو بھی میں تنہا اسلام کے ان دشمنوں کا مقابلہ کروں گا۔ سنو، مجھے یہ بات منظور ہے کہ اس مقابلے میں دشمن مار ڈالیں اور میرے لاشے کو پرندے نوچ نوچ کر کھا جائیں، لیکن یہ بات منظور نہیں کہ اسلام کو ذرہ برابر بھی نقصان پہنچے۔ اس استقامت کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام فوجی لشکر بشمول جیش اسامہ، منکرین زکوٰۃ اور مدعیان نبوت اور دشمنان اسلام کی نہ صرف سرکوبی کرنے میں کامیاب ہوئے بلکہ بڑی تعداد میں غنائم اور اسلحہ جمع کرنے میں بھی کامیاب ہوئے۔
اور اسی کا ثمرہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہی فتح فارس اور روم کی طرح پڑ گئی، جس کی بشارت نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر سنائی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں عراق اور شام کے کئی شہر فتح ہوئے، جن میں اردن، اجنادین، مقام حیرہ اور دومت الجندل کے فتوحات قابل ذکر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ملکی اور سیاسی امور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھینچے ہوئے خطوط ہی پر چلایا۔ البتہ ہر اہم معاملے میں اصحاب رائے سے مشورہ ضرور کرتے، اپنی رائے صرف وہیں استعمال فرمائی جہاں ذمہ داری خود آپ سے متعلق رہی اور دوسروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس کی مثال خلیفہ ثانی کا انتخاب ہے۔ مشاورت اور غور و خوض کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کے حوالے کر دی جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیاسی سوچ بوجھ اور ریاست کے معاملات کی تفہیم کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایک مقتدر، فعال اور مقتدی انسان کا کردار آپ نے ادا کیا ہے، اور ان لوگوں کے مشوروں کو بھی نظر انداز نہیں فرمایا جو ابتداء اور اجتہاد کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ نے راستہ اتباع اور اقتدار کا اختیار فرمایا، مگر کمزوری یا بے اعتمادی کے ساتھ نہیں، اور نہ دوسروں پر بھروسہ کر کے، بلکہ اپنی جرت اور ہمت پر اس راستے کو اختیار فرمایا۔ آپ نے اقتداء کی تو یہ ثابت کر دیا کہ آپ کے اندر شعار کٹھن اور بھاری ذمہ داریوں سے عہدہ برآمد ہونے کی صلاحیت ان لوگوں سے زیادہ ہے جن کا مزاج اجتہاد اور تصرف سے زیادہ قریب تھا۔ مہم اسامہ رضی اللہ عنہ، مہم فتنہ اور ارتداد، اور مہم ایران اور روم کو سر کرنے کا صحرا جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر سجدہ ہے، وہیں آپ کا ایک اور کارنامہ بھی ہے جس کو اگر یہاں قلم انداز کر دیا جائے تو آپ کے بلند مقام و مرتبے کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اس کارنامے کا اگرچہ ان مہمات سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، لیکن مملکت اسلامیہ کے حق میں یہ ان مہمات سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اس سے ہماری مراد امت کا وہ دستور ہے جس کے بغیر امت کا نظریہ اور ضابطہ حیات ہی بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، یعنی جمع قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار رحمت باری میں منتقل ہو جانے کے بعد جو فتنے ظہور پذیر ہوئے، ان کی باریک بینی کی خاطر آپ نے جو لشکر روانہ کیے، اس کے نتیجے میں فتنوں کا خاتمہ تو ہو ہی گیا، تاہم مسلمانوں کو اس میں ہوش ربا نقصان پہنچا، جس میں خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بڑی تعداد جو قرآن کے حافظ تھے، شہادت کے منصب پر فائز ہوئے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ قرآن کریم کو فی الفور جمع کرنے کی ضرورت ہے، مبادا ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم سے مسلمان محروم ہو جائیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں مسلمانوں کے لیے خیر و بھلائی ہے۔ بالآخر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرع صدر ہو گیا، اور امیر المومنین نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ صحابہ کرام سے 2 گواہوں کی موجودگی میں قرآن کریم کے جز کو مکمل کرنے کا اہتمام کریں۔ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی انتھک محنت سے قرآن کریم کو یکجا جمع کر لیا گیا۔ یہ ایسا احسان عظیم ہے کہ دشمنان اسلام سر توڑ کر کوشش اور جستجو کرنے کے باوجود 1400 سال بعد بھی قرآن کریم سے ملت اسلامیہ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کاوشوں سے مکہ کے نامور لوگ اسلام لائے۔ علاوہ ازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بے شمار مظلوم اور بے بس غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ بعض اوقات ان غلاموں کے مالکوں نے جان بوجھ کر غلاموں کی قیمتیں بڑھا دیں تاکہ آپ خریدنے سے قاصر رہیں یا اپنی کم دولت پر نادم ہوں، مگر آپ نے اپنے مال اور دولت کی کبھی پرواہ نہیں کی، اور مسلسل ان مظلوموں اور بے کسوں کو ان کے سنگ دل اور بے رحم آقاؤں کے پنجے سے نجات دلاتے رہے۔ کمزوروں اور مجبوروں کے دل اس سلوک سے مسخر ہو گئے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عادات و اطوار جو ہمیں معلوم ہیں، ان میں سے اس تعلق کی روشن شہادت موجود ہے۔ عفت، معابی، صداقت، نرمی، بردباری، حزم و تدبر اور اس قسم کے دوسرے اوصاف خلیفہ اول کے ہر عمل میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ منصب خلافت پر مطمئن ہونے کے بعد کا واقع ہے کہ آپ مدینے کے ایک قریبی گاؤں سخ میں رہتے تھے اور وہاں سے روزانہ آ کر غریبوں کی بکریوں کا دودھ دھوتے تھے۔ بیعت خلافت ہو جانے کے بعد ایک خاتون کو کہتے سنا، آج ہمارے گھر کی اور بے بس لوگوں بکریوں کو دھونے والا کوئی نہ رہا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، میری جان کی قسم، میں اب بھی تمہارے جانور دھوتا رہوں گا۔ چنانچہ آپ خلافت کے زمانے میں بھی اس کے جانوروں کا دودھ دھوتے رہے، بلکہ بعض اوقات اس سے یہ بھی کہا کہ بیٹی اگر تم کہو تو تمہارے جانوروں کو گھما کر پھر لاؤں۔ اگر اس نے اس بات میں جواب دیا تو آپ نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ آپ رضی اللہ عنہ وقف کی چیزوں کے بارے میں بہت احتیاط فرماتے تھے۔ آپ نے اپنے استعمال کے لیے اونٹنی، کھانے کے لیے ایک بڑا پیالہ اور اوڑھنے کے لیے چادر لی ہوئی تھی۔ بوقت وصال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں چیزوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجنے کی وصیت کی۔ حسب وصیت یہ تینوں چیزیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا دی گئیں، اور دربار رسالت کے اس پیارے چمکتے دمکتے ستارے نے 22 جمادی الاخری 13 ہجری بمطابق 23 اگست 634 عیسوی پیر اور منگل کے درمیانی رات مغرب اور عشاء کے درمیان دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ فرمایا، اور بوقت وصال آپ کی عمر 63 سال تھی، جبکہ زبان مبارک کے آخری کلمات یہ تھے، اے پروردگار مجھے اسلام پر موت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ تو آج کے سیشن میں حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت، آپ کی اخلاق کریمانہ، ان کی قیادت اور دین اسلام کے لیے ان کی بے مثال خدمات پر ہم نے گفتگو کی۔ ہم نے دیکھا انہوں نے کس طرح مشکل ترین حالات میں امت کو متحد رکھا، دین کے اصولوں کی حفاظت کی اور اپنے ہر فیصلے میں انصاف، حکمت اور تقوی کا مقدم رکھا۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان، قربانی اور اتحاد کی طاقت سے ہم کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کریں اور اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ایک مضبوط امت بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمارے اندر قیادت اور خدمت کے وہ اوصاف پیدا کرے جنہوں نے انہیں عظیم بنایا، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو دین اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی ہمت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔